أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، آیت نمبر 155، 56 اور 57. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. تہذیب اخلاق کے 5 اصول اللہ پاک نے بیان فرمائے، جن میں پہلا تھا ذکر اللہ، دوسرا اللہ کا شکر ادا کرنا، تیسرا صبر کرنا، اور چوتھا ہے عبادات سر انجام دینا، اور دعا کرنا اللہ رب العالمین سے، اور تعظیم شاعر اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرنا. یہ ہو گئی، آگے آ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے. ذکر اللہ لامحدود ہے، باقی باتیں لمیٹڈ ہیں. نمازوں کا پتہ ہے 5 ہیں، روزے 30 ہیں، یہ ساری باتیں، لیکن اللہ کا ذکر اس کی کوئی لمٹ اور حد نہیں ہے. بزرگ جو فرماتے ہیں، بزرگوں کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، کم از کم ایک تسبیح صبح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ کا یہ پہلا جز، ایک تسبیح درود پاک کی، اور ایک تسبیح استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح شام، صبح فجر کے بعد، شام کو عصر کے بعد. جو اس کے جو ہے نا اچھے ٹائم ہے وہ ذکر کے یہ ہے. اس کے علاوہ انسان چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، اٹھتا بیٹھتا لیٹتا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے. اللہ پاک نے عقل مندوں کی نشانیاں جو قرآن کریم کے اندر بیان کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے آ رہا ہے 4 پارے میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ جو نظام کائنات ہے، اللہ کہتے ہیں نا، اس کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. آگے عقل مندوں کی اللہ رب العالمین نے جو ہے نا تعریف کیا بیان فرمائی، الذین یذکرون اللہ، عقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، قیاماً چاہے وہ کھڑے ہوں، وقعوداً چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں، وعلی جنوبہم چاہے پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہیں. یعنی ہر حالت میں جو انسان کی ہو سکتی ہے، کھڑا ہونا، بیٹھنا، لیٹنا، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کو یاد رکھتے ہیں. ذکر کا میں نے یہ بھی یاد ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ عقل مند ہیں جو ہر حالت میں اللہ سے اپنا رابطہ برقرار رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. یہ عقل مند ہے. اللہ کہتے ہیں لآیات لأولی الالباب، الباب لبن کی جمع عقل مند ہوتے ہیں.
تو ذکر کرنا یہ تہذیب اخلاق کا اصول ہے. شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر، ہر حالت میں شکر. آج کی جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کے اندر یہی چیزیں ہیں. اللہ اکبر. تو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے تنگی آئے، چاہے ترشی آئے، کسی چیز کے اندر کمی آئے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. وہ کمی مال میں آئے تب، وہ کمی جان میں آئے تب، وہ کمی رزق میں اور پھلوں میں آئے تب، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کیونکہ یہ کلیہ ایسا ہے. اللہ رب العالمین اس 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کی آیت ہے پہلے رکوع میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کہتے ہیں اگر تم شکر کرو گے نا تو میں اپنی نعمتیں تم پر اور بڑھا دوں، نعمتوں کی برسات کر دوں. شکر کرو، شکر کرنا ہے. اس کے لیے نہیں نہیں نہیں، کسی سے پرمیشن کی اجازت نہیں ہے، اپنا وہ ضرورت نہیں ہے. ہاں جو سلسلہ بیعت ہے وہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر اپنا کوئی تعلق آپ اپنے کسی بزرگ سے، دینی رہنما سے قائم کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے بھی بیعت لی ہے، ٹھیک ہے. ایک تو بیعت جہاد تھی، ایک بیعت شریعت کی ہے. آگے سورہ ممتحنہ کی آخری آیتیں انشاءاللہ آئیں گی. اللہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتیں بھی آپ کے پاس آئیں ان سے بھی آپ نے بیعت لینی. اللہ یشرکن باللہ شیئا، سب سے پہلی بیعت کا پہلا اصول نمبر 1 کہ وہ زندگی میں شرک نہیں کریں گے. ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گے. ولا یزنین، بے حیائی کے قریب نہیں جائیں گے. ولا یقتلن اولادہن، اس دور میں رواج تھا نا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، میں وہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے. ولا یاتین ببہتان، اور کسی پر الزام نہیں لگائیں گی. یہ اللہ نے ساری باتیں آگے بتائیں. تو جو بیعت طریقت کی جاتی ہے شریعت میں ان کے اندر بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. کلمے پہ بیعت ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ساری باتوں کی بیعت لیتے ہیں جو مذہبی اسکالر یا ہستیاں جو پیر ہوتے ہیں، یہی ان کا سلسلہ ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ تعلق کسی نہ کسی سے بیعت کا قائم کر لینا چاہیے، پسندیدہ اور مستحب ہے. آج کے اس دور میں فتنوں کا جو دور ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی مجلس بڑی ہی نعمت ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. ایک بندہ 100 سال ایسی عبادت کرتا رہے جس کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، اس سے بہتر ہے اللہ کے کسی ولی کی مجلس میں ایک لمحہ کے لیے بیٹھ جائے. یک زمانہ صحبت با اولیاء. اب ولی اللہ کون ہے، ان کی پہچان آپ نے خود کرنی ہے. قرآن و سنت ان کا معیار بتا دیتے ہیں کہ جو اصلی دین کے وارث ہیں وہ کون ہیں، علماء حق کون ہیں، اور پیران جو ہے نا، پیران طریقت جو ہیں وہ کون ہیں. یعنی وہ وہی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور سنت کے مطابق چلتے ہیں. ان سے بیعت کا تعلق قائم کر لینا ضروری ہے، فرض واجب نہیں ہے. نہیں بھی کریں گے تو قرآن و سنت موجود ہے ہماری رہنمائی کے لیے، کر لینا چاہیے. فتنوں کے اس دور میں کورنگ ملتی ہے، سکون ملتا ہے، یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اور بندے کی جو پریشانیاں مشکلات آتی ہیں، ایک تو اپنی بندے کی ذاتی ہوتی ہے، وہ نہیں، ایک وہ جو بندے کو دین کے اعتبار سے آتی ہے یا اس راستے کے اندر بھی آتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ ذکر اذکار میں پڑھتا ہے تو بہت ساری حالات اس پر منکشف ہوتے ہیں.
بعض اوقات بندہ ان کے اندر پھنس کے رہ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا باکمال ولی اللہ بن گیا ہوں، یہ چیزیں میرے شروع ہو گئی ہیں، تو وہ جو اس کا مرشد ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اس کو انگلی پکڑ کے وہاں سے آگے گزار دینا کہ یہ تیری منزل نہیں ہے، آگے چلنا ہے۔ ان ساری باتوں کے لیے یہ بات ضروری ہے اس دور میں کہ کسی نہ کسی سے بیعت کا تعلق قائم کر لیا جائے، لیکن پرکھنا آپ کا اپنا ذاتی کام ہے۔ اور پیر وہ نہیں ہے جو شوبدہ بازی دکھائے لوگوں کو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، بڑا سا رہا، جانے لگا۔ اچھا حضرت بڑے مزاج کے نا ویسے تو تھے، لیکن جھوٹ وغیرہ کو برداشت نہیں کرتے تھے، ذرا باتوں میں بھی۔ کوئی بندہ آیا، کدھر آئے ہو بھائی؟ میں کہا حضرت میں زیارت کرنے آیا ہوں۔ اچھا کر لیا زیارت؟ ہاں جی چلو ٹھیک ہے جائیں۔ حضرت جی ایک تویز لینا تھا۔ میں پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کہو کہ تویز لینے آیا ہوں، یہ تو نہ کہو نا کہ زیارت کرنے آیا ہوں، مقصد بتاؤ آنے کا کیا ہے۔ تو وہ جانے لگا تو انہوں نے پوچھا بھائی تم آئے تھے، کوئی بات نہیں کی، ٹھہرے ہو مہینہ، ٹھہرے سال، ٹھہرے ہو؟ خانقاہیں ہوتی تھی پہلے، وہ لوگ آتے تھے جاتے پڑتے۔ کہنے لگا جی میں بیعت کرنے آیا تھا لیکن میں نے کرامت نہیں دیکھی کوئی، تو اس لیے خاموشی سے واپس جا رہا ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ تم جتنا عرصہ بھی رہے ہو، کیا میرا کوئی کام تم نے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا میری عبادت اور لوگوں سے میل جول تعلقات، کیا ان میں کوئی خلاف سنت بات دیکھی ہے ایک سال کے اندر؟ یا بات کہتے ہیں سال رہا وہ بات تھوڑا بہت، اس نے کہا جی یہ تو نہیں دیکھی۔ تو فرمایا یہ کم کرامت ہے کہ تم اتنا عرصہ رہے ہو اور کوئی کام میرا خلاف سنت نہیں دیکھا، اس سے بڑی کرامت کون سی ہو سکتی ہے بھائی؟ تو یہ متبع سنت ہو پیر۔ ہمارے یہاں تو آج کل اللہ معاف پر جو صورتحال ہوتی ہے، مجلسیں لگتی ہیں، عورتوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، اور اس سے آگے جا کے بھی ہوتا ہے سارا کچھ۔ تو یہ ساری چیزیں، نبی علیہ السلام تو ہاتھ سے بھی بیعت عورت سے نہیں لیتے تھے، سمجھ آئیے نا، پردے کے پیچھے سے ہوتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے۔ تو بیعت عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، اور قرآن سے اس کا ثبوت بھی ہے، تو کر لینی چاہیے۔ آپ کے سوال کا جواب میرا خیال ہے بہتر ہوگا۔ تو فرمایا دوسرا شکر ہے، اور تیسرا استعانت ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ، کیونکہ واللہ المستعان، مستعان وہی ہے جس سے مدد مانگے جاتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا اللہ نے ہمیں تو ایسا پکا سبق پڑھا دیا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہو ایاک نعبد و ایاک، یا اللہ عبادت بھی صرف تیری ہی کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت، اور ایاک نستعین، یا اللہ مدد بھی صرف تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ ایمان مومن کی نشانی ہے، یہ اس کا سلوگن ہے، ایاک نعبد و ایاک، ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور آگے ہے دعا، جو انا للہ و انا الیہ راجعون کے ضمن میں ہمیں سکھائی گئی۔ یہ تین چار چیزیں، اور پانچویں آگے تعظیم شاعر اللہ نصا وہ آ رہی ہیں انشاءاللہ، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو، آزمائش کو بھی کہتے ہیں، امتحان کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا چند چیزوں کے اندر۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ، کچھ۔ اب یہ جو آزمائش ہے نا بندے کی، یہ اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اگر تو دین میں بندہ ہلکا پھلکا ہے تو آزمائشیں بھی کم آتی ہیں، اگر دین میں انسان اچھی طرح پہ عمل پیرا آگے چلتا ہے تو آزمائشیں بھی بڑی آتی ہیں۔ اور فارسی کا مقولہ ہے نزدیکا را بیش بود حیرانی، جتنا کو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، اتنی آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم، اور نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ آدمی کو اس کے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ یہ اگر زیادہ نزدیک ہے تو زیادہ آزمائشیں آئیں گی، تو بندہ تو پھر اس کے دل میں بہت ساری نیگیٹیوٹی ہے کہ میں جتنا اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ مجھ سے آزمائشیں ڈال مجھے دور کر رہا ہے۔ نہیں آئیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں آپ نے سنی، ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے دوست تھے۔ تو اتنی آزمائشیں آئی ہیں، کیا کہیں آپ نے دیکھا کہ ان کی زبان پہ شکوہ آیا؟ نہیں آیا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق، اللہ نے ان کا واقعہ کیوں بیان کیا ہے؟ گھر سے نکلے،
اللہ نے ایک بت ساز کے گھر میں پیدا کیا بت شکن کو، ہاں جی، گھر سے نکال دیا، وہجرنی ملیہ، نکل جاؤ چلے جاؤ، وہاں آگے چلے گئے، ہجرت کی، وہاں کے صحبتیں ہیں، بیوی بچے کو چھوڑ جاؤ جنگل میں، چھوڑ دیا یا اللہ، قوم کے ساتھ جو ہے نا وہ مقابلہ ہے، بادشاہ وقت کے ساتھ مقابلہ ہے، پھر آگ کے اندر جانے کا جو ہے نا عمل ہے سارا۔ آئے فرشتے آئے نہیں کہ حضرت آپ حکم کریں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، تو کیا انہوں نے قبول کیا؟ یعنی جس کے لیے میں جا رہا ہوں وہ دیکھ نہیں رہا، تو جب دیکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر مجھے تمہاری سپورٹ کی ضرورت، ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا وقت آیا، چھری پھیری نہیں، اپنی طرف سے چھری چلا دی، فلما اسلم وتلہ للجبین، پہلو کے بال لٹا کر کے چھری چلا دی، چھری نہیں چلی تو غصے سے پتھر پہ مارا نا، پتھر ٹوٹ گیا، تو کہتے ہیں کہ میں اسماعیل کے نرم و نازک گلے پر چلاتا ہوں، چلتی نہیں ہے، پتھر پہ مارا، پتھر کو توڑ دیا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سبب کی بات کی، کہتے ہیں چھری بول تو سکتی نہیں تھی، زبان حال سے کہتی ہے کہ اے خلیل تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ چل، خدا کہتا ہے 100 مرتبہ تو نے نہیں چلنا، اب بتا خلیل تیری مانو کہ رب جلیل کی مانو، یہ سب چیزیں بھی تو اسی کی تابع ہے نا۔ تو کوئی شکوہ زبان پہ آیا نہیں ہے۔ یہ ایک مثالیں ابھی ہم نے تازہ پڑھی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں بندے کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے۔ جب ذبح کرنے لے جا رہے شیطان پیچھے نہیں آیا، یہ رمی جمرات کیا ہے، گھر نہیں گیا بیوی کے پاس، تو نہ انہوں نے، جب انہوں نے کہا نا کہ ذبح کرنے لے گیا، انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، باپ نے کہا نہیں اللہ کا، انہوں نے کہا جب اللہ کا حکم تھا پھر تجھے کیا ہے نہیں۔ تو نہ ان کی زبان پہ کوئی شکوہ آیا نہ کرنے والے کا۔ تو بندہ رب کا کون ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آیا آ رہا ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے اوپر دعا کوئی نہیں۔ تو جب بندہ آتا ہے تو پھر نیگیٹیوٹی شیطان ڈالتا ہے، ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی سب سے بڑی مصیبت دیکھو نا موت کی ہوتی ہے، ہم نے پیچھے پڑھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جب موت آتی ہے اس کے اندر صبر کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جزا فضا کرنے والا میرا امتی نہیں ہے، جو گریبان پھاڑے، منہ کو پیٹے، جزا فضا کرے، ہاں جی، اور نوحہ کرے، اونچی اونچی روئے، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ ہاں نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم آخری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، اب وہاں جہاں تھے والی مدینہ میں، پتہ چلا طبیعت خراب ہے، چلے گئے آپ اندر، ان کی کٹیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، گود کے اندر بیٹھا ہے، ہاں جی، آپ کے گود کے اندر اس نے دم دیے ہیں، تو آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ میں کہ بھائی یہ بے اختیار آنسو، میں باپ بھی تو ہوں نا، پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ میں باپ بھی ہوں، بیٹے کی روح نکلی میرے ہاتھوں میں نکلی ہے، تو یہ جو آنسو ہیں یہ بے اختیار ہیں۔ تو جزا فضا کرنا، رونا پیٹنا، اس سے منع فرمایا، یہ نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بِشَيْءٍ، کچھ، من الخوف، خوف سے۔ اچھا یہ جو خوف جو ہوتا ہے نا یہ بندے کا سکون ختم کر دیتا ہے، خاص طور سے کوئی بھی خوف ہو، دہشت گردی کا خوف ہو، جنگ کا خوف ہو، ہاں جی، کسی دشمن کا خوف ہو، ہاں جی، چوروں ڈاکوؤں کا خوف ہو، ہاں جی، لٹیروں کا خوف ہو، نہ بندہ اپنا کاروبار کر سکتا۔ دیکھو نا آج کے دور میں ہم اپنے گھروں کے اندر باہر کا گیٹ لاک کرتے ہیں وغیرہ، پھر اندر کمروں کے اندر بھی ہم لاک کر کے سوتے ہیں، اتنا عجیب خوف ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں خوف جنگوں میں خاص طور سے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، کبھی جہاز جا رہے ہیں، کبھی سائرن بج رہے ہیں، کبھی فائرنگ کی آواز آ رہی ہے، کبھی بمبوں کی آواز آ رہی ہے، ہاں جی، اللہ معاف فرمائے۔ دیکھو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ خوف بہت بڑی چیز، بہت بری چیز ہے یہ، اور اللہ پاک کا خوف سے امن دینا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے قریش کے بارے میں کہا نہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، بیت اللہ کے گھر کی۔ کیوں؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے ان کو رزق بھی دیا، عزت بھی دی، امن بھی دیا ہے۔ تو یہ امن بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ تو خوف سے آپ آزمائیں گے، خوف آئے گا، کبھی کسی چیز کا خوف، کبھی کسی چیز کا خوف، بیماری کا خوف، دشمن کا خوف، کسی درندے کا خوف، لٹیرے کا خوف، یہ سارے خوف آئیں گے۔ آگے فرمایا والجوع، اور بھوک کا خوف، بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ دیکھیں بھوک جو ہے نا، کھانا کھانا یہ انسان کی طبی ضرورت ہے، عام انسان نہیں۔
17वें पारे में अल्लाह अंबिया के बारे में कहते हैं, वमा जअलनाहुम जसदन, हमने नबियों के जिस्म ऐसे नहीं बनाए कि ला याकुलून तामा, के वो खाना ना खाते हो, खाना खाते हैं। ये तो मुशरिकीन मक्का का एतराज था। यानी सूरह फुरकान के दूसरे रुकू में उन्होंने कहा वकालु माली हाज़र रसूल, पहले रुकू के आखिरी आते हैं, वकालु माली हाज़र रसूल, ये कैसा रसूल है, याकुलून ताम व यमशी फिल अस्वाक, याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, खाना भी खाता है, बाजारों में चलता फिरता भी है, फिर कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूं। यानी उनके जहन में जो पैगंबर का तसव्वुर था वो ये था कि वो खाने पीने से भी पाक हो, यानी वो चलने फिरने से भी जो है ना उसे वो ना हो, उसमें ना जाना पड़े। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये इन्होंने ये बात कही थी कि ये अजीब रसूल हैं, ये कैसा रसूल है भाई जो खाता पीता भी है और बाजारों में चलता फिरता भी है। लौला उनज़िला इलैहि मलकुन फयकून मअहू नज़ीरा, प्रोटोकॉल होना चाहिए था, जिधर जा रहे हैं आगे पीछे फरिश्ते होते हैं, हट जाओ हट जाओ, पीछे नबी जी आ रहे हैं, हटो बचो की वादे होती, ऐसे हमारे देखा प्रोटोकॉल होता है, कोई आता है बड़ा, कहते हैं वो कहते हैं इनके साथ भी ऐसा होना चाहिए था, फरिश्ते साथ होने चाहिए थे। वो कहते हैं कि हाँ जी फयकून मअहू नज़ीरा, इसके साथ और गाने वाला होता, हट जाओ भी परे, हट जाओ जल्दी करो, नबी जी आ रहे हैं परे हो जाओ, ये प्रोटोकॉल होना चाहिए था। तो ऐसी बातें करते थे ये। लेकिन मैंने अर्ज किया था शुरू में ही कि अल्लाह के पैगंबर, कोई भी किसी कौम का पैगंबर उसके लिए नमूना तब बनता है जब पैगंबर की सारी जरूरियात वो वाली हो जो उसकी उम्मत और कौम की हैं। खाने पीने की जरूरत उम्मत को है, नबी को भी हो, घर बनाकर के रहने की जरूरत उम्मत को है, नबी को भी हो, शादी ब्याह बच्चों की जरूरत उम्मत को है और नबी को भी होनी चाहिए। ये सारे मामलात, कारोबार, तिजारत, ये सारी जो आपने करके दिखाया, कारोबार, हुकूमत, सल्तनत, हाँ जी, ये सारे का सारा जितनी उम्मत को जरूरत है नबी को भी हो, नमूना तो वो तब बनेगा ना। तो इसलिए फरमाया कि खौफ से भी आजमाएंगे और भूख से भी आजमाएंगे। व नक्सिन, नक्स का माना होता है कमी, कम कर देना, नुकसान करना, मिनल अमवाली, और नुकसान से मालों में, कारोबार में कभी घाटा पड़ जाता है, मुलाजमत नहीं रहती बंदे की, यानी या गुम हो जाता है, कुछ चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, ये माल के नुकसान से भी हम आजमाएंगे तुम्हें दुनिया के अंदर। वल अनफुसी, और जानों के नुकसान से, वालिदैन में से कोई वालदा फौत हो गई, वालिद फौत हो गया, कोई जीज़ो अक़ारब फौत हो गया, कोई भाई भतीजा, कोई अपना सारा खालू मामा चाचा सारे, ये इनकी जाने, इनका भी नुकसान होगा। मालों के अंदर नुकसान से भी आजमाएंगे और जानों के नुकसान से भी आजमाएंगे। वस्समरात, और फलों के नुकसान से भी आजमाएंगे। किसी साल फल बहुत ज्यादा, किसी साल कम होते हैं, कभी होते ही नहीं, कभी होते ही नहीं है। नबी अलैहि सलाम जब मदीना पाक शरीफ ले गए तो वो ना एक काम करते थे, ताबीर कहते थे उसको। अच्छा, ये साइंस ने साबित कर दिया कि हर चीज के अंदर जो है ना वो मेल फीमेल होते हैं, मुज़क्कर मुन्नस होते हैं। हमारे यहाँ ये जिम्मेदार बैठे हैं, मानते पता चला जब वो फर्नीचर वगैरह बनाने गया, एक टाली है ना, कहते हैं एक टाली होती है, एक टाला होता है, इसके अंदर भी। ये पपीते को आप देखें, जब तक जो है ना उस फीमेल पौधे के साथ मेल का नहीं लगाया जाता तो वो फल नहीं देता। तो वो ताबीर करते थे कि खजूरों, नर खजूरों का भूर लेकर के ना वो मादा खजूरों पे डालते थे। तो नबी अलैहि सलाम ने इससे मना फरमा दिया कि यार ये ना किया करो। अच्छा, उस साल फसल ही नहीं हुई, बहुत कम हो गई, यानी हुई ही नहीं है। एक हिसाब से सहाबा किराम ने आकर के अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, या रसूलल्लाह जो है ना आपके कहने पर हमने वो ताबीर नहीं की थी, हम करते आते थे, ये कारोबार ये अपना उसमें ज़राअत में होता है, तो फल बड़े कम हो गए, नुकसान हो गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि भाई मैंने तो वैसे ही मना किया था, कोई अल्लाह का हुक्म तो नहीं था ये। अंतुम आलम बिउमूरी दुनिया को, भाई दुनिया के मामला तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो, अगर समझते हो कि इसके करने से होता है तो कर लिया करो। मैंने कोई अल्लाह का हुक्म नहीं कहा था कि अल्लाह ने मना कर दिया है, बस वैसे ही मैंने मना किया था। अगर समझते हो कि इससे नुकसान हुआ है तो तुम इसको कर लिया करो। और लफ्ज यही है, अंतुम आलम बिउमूरी दुनिया को, कि दुनिया के जो ये मामलात हैं भाई तुम मुझसे बेहतर समझते हो, कर लिया करो। तो अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी उसके लिए। तो फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, और खुशखबरी दे दें आप सब्र करने वालों को।
ایک حدیث میں آتا ہے. اچھا امام شافعی فرماتے ہیں یہ جو ہے نا پھل سے مراد انسان کی اولاد ہے، ان کی اپنی ایک تفسیر ہے. ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں جب وہ کسی بندے کے بچے کی روح قبض کرتے ہیں کہ قبض تم روحا ابن عبدی، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ آپ کے کہنے پہ ہم نے ایسا کیا، آپ کے حکم سے کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اخذتم ثمرۃ قلبہ، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا ہے. تو کہتے ہیں یا اللہ لے لیا. تو اللہ کہتے ہیں اچھا میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں استحمد واسترجع، یا اللہ اس نے پھر بھی تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے. اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں جنت کے اندر اس کے لیے ایک کوٹھی بنا دو، جگہ مسا کر دو. اس بندے نے اس پر صبر کیا، اس صبر کے بدلے میں جنت کے اندر اسے ایک مکان اور کوٹھی جو ہے وہ اس کے بدلے میں اس کی بنا دو، جو اس کے لیے مختص کر دو. تو یہ صبر کا جو ہے نا صلہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں اذا اصابتہم، جب انہیں پہنچتی ہے مصیبت، کوئی بھی مصیبت، قالو، تو کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور بے شک ہم اسی کی طرف راجعون، لوٹنے والے ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز جاتی ہے ہاتھ سے، چاہے اولاد چلی جائے، عزیز چلا جائے، تو یہ بتاؤ کہ وہ ہماری ملکیت ہوتی ہے؟ نہیں. للہ ملک السماوات والارض، پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہ سب کچھ تو اللہ کا ہے. للہ میراث السماوات والارض، ہر چیز اللہ کی ہے. تو جب اللہ ہی کی ہے اور اللہ اپنی چیز دے کر کے لے گیا تو اس پر بھائی جی پھر اپنا رونا پیٹنا کیسا ہے؟ اللہ کی چیز تھی، اللہ کا مال تھا، اللہ لے گیا. اب دیکھو پیدا ہوتا بچہ ہی فوت ہو جاتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو پیدائش میں ہی فوت ہو جاتا ہے، کوئی آتا باہر آ کے ایک چند سانس لیتا ہے، اور اس کے بعد زندگی میں دیکھو آنے کی ایک ترتیب ہے، دادا پہلے آتا ہے، پھر باپ، پھر پوتا آتے ہیں، لیکن جانے کی ترتیب کوئی نہیں ہے. تو اس کی ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے جی وہ فصل ہے، کچی وڈے یا پکی وڈے جدو مرضی لے جاؤ. اب بندے بال کہتے ہیں لو جی میرے مرن کا ٹائم سی، میرا بچہ کیوں ٹر گیا؟ ہاں جی. یا خدا نہ خاصا جب کوئی مصیبت آتی ہے لوگ عجیب جملے جو ہے نا وہ شیطان نکلا دیتا ہے، اے مصیبت نے ساڈا گھر ہی ویکھ لیا، نعوذ باللہ اللہ نے ساڈا گھر ہی لبیا سی. ایسے جملے غم کے اندر نکل جاتے ہیں، جیسا کہ وہ بھائی کا واقعہ میں نے سنایا تھا آپ کو. تو ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے. خوشخبری کس کی ہے؟ وہ جو جنت میں محل مل گیا. اور صبر کرنے والے ہیں کون؟ کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کسی بھی قسم کی مصیبت آئے، تو وہ یہ کہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا مال بھی اللہ نے دیا ہوا، اولاد بھی اللہ نے دی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا، نعمتیں اللہ نے اگر لے لی ہیں تو اللہ کا مال تھا، اللہ لے گیا. انا للہ، وہ بھی اللہ لے گیا، ہم نے بھی اللہ کے پاس ہی جانا، انا الیہ راجعون. اچھا یہ جو مرنے والا چلا گیا تو دیکھو مہینوں میں، سالوں میں، یا کچھ دنوں میں ہم نے بھی تو جانا ہے. جو دعا ہمیں قبرستان میں سکھائے گی اس کے اندر یہی تو آتا ہے نا کہ انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے. جانا تو سب نے وہی ہے. ہر ایک کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت آئے گی. تو جب موت ہر ایک کو آنی ہے تو پھر اس پہ جزا فضا کیسی ہے؟ اللہ کا مال ہے، اللہ لے گیا، اسے لے گیا، ہم نے بھی اللہ کے پاس ہی چلے جانا ہے. تو فرمایا اولئک. اچھا یہ بڑا نا ہمارے ہاں نبی علیہ السلام جب بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، اما عائشہ کے پاس تھے ان کے حجرے میں، تو دیا بجھ گیا، چراغ جل رہا تھا نا، تو نبی علیہ السلام فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا ام المؤمنین سیدہ عائشہ پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ کوئی مر گیا ہے تو یہ پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے
الذی یسوء المؤمن، جو چیز بھی اسے بری لگے یا تکلیف دے یعنی اس پہ انا للہ پڑھنا چاہیے. کوئی چیز گم ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں دعا پڑھنے سے واپس مل بھی جاتی ہے. یعنی کچھ ہو، کوئی نقصان ہو گیا، اب دیکھو نا چراغ بجھ گیا، لائٹ جاتی ہے فرض کریں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ دعا ہر موقع کے لیے ہے، یہ صرف میت پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ جب موت کی خبر ملے تو پھر انسان پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی کوئی تکلیف پہنچے مومن کو نبی علیہ السلام ہیں اچھا پھر یہی کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون. تو فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر ہیں، صلواتن. اچھا یہ دو لفظ ہیں، ایک صلواتن ایک رحمتن، معنی دونوں کا ایک ہے. صلواتن کا معنی بھی رحمت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نبی پر درود پڑھتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ تمام تفسیریں اٹھا کے آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوگا کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ کا درود یہ ہے نزول رحمت، اور جو فرشتے درود پڑھتے ہیں وہ نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو یہ صلواتن کا معنی بھی رحمت ہے اور آگے رحمتن آ رہا ہے. تو یہاں پر علماء نے کیا صلواتن کا معنی کیا خصوصی رحمتیں. کیا ہے؟ خصوصی رحمتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمتن، اور عمومی رحمتیں، یعنی عام اور خاص ہر قسم کی رحمتیں ان پر ہوتی ہیں. کن پر؟ جو کسی بھی قسم کی تنگی ترشی آنے پر، مصیبت آنے پر، کوئی نقصان ہونے پر، چاہے وہ مالوں کا ہو، کاروبار کا ہو، تجارت کا ہو، جانوں کا ہو، پھلوں کا ہو، زراعت کا ہو، کوئی بھی نقصان ہو جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر صبر کریں، صبر اور شکر، اور مدد، اور اس سے اللہ سے مدد مانگیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. یہ لوگ ہیں جن پر رب کی خاص مہربانیاں بھی ہوتی رہتی ہیں اور عام مہربانیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں. اور میں واولائک، اور یہی تو ہیں، ہم وہ المہتدون، جو ہدایت یافتہ ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی ان کے اندر ہمیشہ شامل رکھے. آمین. صدق اللہ العظیم.